السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ان دنوں میری بیوی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ میری بات ٹال جاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہو۔ میں بھی اسے زیادہ تنگ نہ کرتا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھے ہنستی مسکراتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی۔ جب بھی وہ اس طرح سے اداس ہوتی تھی تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا تھا، بلکہ میرا پورا دن ہی خراب گزرتا تھا۔ میں سارا وقت ہی اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہتا کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ اپنے گھر والوں کی بلکہ میری بھی بہت لاڈلی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور محبت کی وجہ صرف اور صرف اس کی خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی تھا، جس نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات کے وقت میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ سامنے ہی میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ کھا کم اور کھانے کے ساتھ کھیل زیادہ رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار اسے پکارا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے زور سے ہاتھ میز پر مارا تو وہ چونک اٹھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ سے آزاد ہوئی ہو۔ پھر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کیا آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے کہنے لگا کہ ہاں، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ دراصل میں نے تم سے تمہاری پریشانی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مجھے کچھ دنوں سے تم بہت اداس نظر آ رہی ہو، لیکن تم مجھے بتا نہیں رہی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ اگر تم اسی طرح سے اداس رہی تو میرا دل چین نہیں لے پائے گا۔ مہربانی کرو، مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا مسئلہ حل کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں اداس نہیں ہوں۔ آپ کو صرف اور صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ دراصل ان دنوں کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ذرا تھک جاتی ہوں۔ چہرے پر تھکن کے تاثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلائے اور اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، اور اس 1 سال میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب اداس ہوتی ہو اور کب تھکی ہوئی ہوتی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی تمہیں کوئی پریشانی ہے، لیکن وہ تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے دوبارہ سے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی بھی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے میں نے بھی اسے پریشان کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہوئی تو وہ میرے ہی پاس آئے گی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا، اگر وہ اتنا زیادہ اصرار کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ضرور سب کچھ ٹھیک ہوگا، مگر میں اپنی اس سوچ پر زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کال کرتے ہوئے سنا، جو کسی سے بات کر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر سے مزید یہ سب کچھ نہیں چھپا سکتی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں اپنے شوہر کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے اس طرح سے کمرے کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے تھا اور سننا چاہیے تھا کہ وہ کیا بات کرتی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور میری طرف بھاگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس پر غصہ کرنے والا تھا، اس سے پوچھنے والا تھا کہ وہ ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن اس کے اس طرح رونے سے میں پریشان ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ میرے سینے سے لگی روتی رہی۔ اس بار میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر جتنا بھی دکھ ہے وہ سارا دکھ نکل جائے اور وہ ہلکے دل کی ہو جائے،
تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے کہنے لگی، دراصل میں نے آپ کی غیر موجودگی میں ایک کام کر دیا ہے، مگر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ آپ کو اگر اس بارے میں پتہ چل گیا تو آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم بس مجھے بتاؤ کہ تم سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، مجھے اچانک ہی اپنے سالے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ لڑکی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ جب بھی میرے گھر آتی تھی مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ ابھی بھی یہ دروازہ نوک کیے بغیر ہی ہمارے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری بیوی اس وقت میرے انتہائی قریب کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن یہ دیکھ کر اس کی بہن کو پھر بھی ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ وہ اسی طرح بے شرموں کی طرح کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی اپنی بہن کی طرف دیکھتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی، آپی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ آج یہ تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ آج میں اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، میں نے اپنی سالی سے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے اور وہ انتہائی نفرت سے میری بیوی کو دیکھنے لگی۔ میری بیوی بھی مسلسل اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اس سے خوف زدہ ہے۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور جس کی وجہ سے میری بیوی پریشان تھی۔ اچانک ہی اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ ان سے پوچھ لیں یہ آپ کے ساتھ رکنا پسند کرے گی یا میرے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی جو اس بار منت بھرے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی شکل پر ترس آ گیا۔ میں نے اپنی سالی کو جتاتے ہوئے کہا، چلو میں تم پر ایک احسان کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی آج بھی تمہیں سونپ رہا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح تم لوگ کہاں پر جا رہی ہو؟ بانو نے تو کوشش کرنی ہے کہ شام 5 بجے سے پہلے واپس آ جاؤ، میں نے اپنی بیوی کو ہدایت کی۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ مارکیٹ ہی جا سکتی ہیں، یا پھر اگر اس نے جانا ہوا تو اپنی بہن کے گھر چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا اور دوبارہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے ٹی وی دیکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کم عمر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی کمینگی سے چمک رہی تھیں۔ اس طرح کے لڑکے مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لاؤبالی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی دوسروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ اس نے میری سالی کا نام لیا۔ سالی کا نام سن کر میرا دماغ تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ لیکن اس بار اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا اور مجھے کہنے لگا، اگر وہ یہاں پر ہے تو اسے باہر بھیجو، اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بات بہت ہی بدتمیزی سے کی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اپنا غصہ پی گیا۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہا، وہ یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر رہتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ شاید اسے بھی مجھ سے اس طرح کی بدتمیزی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے 2-3 بار دروازہ بجایا، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ چلا گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا، لیکن اب میرا دھیان اپنی سالی کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا وہ بہت ہی شریف لڑکی تھی اور اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ایک لڑکا اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ گیا تھا، اور یہ نشانی ہرگز بھی شریف لڑکیوں کی نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ اب وہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے اس گڑبڑ کا پتہ لگانا تھا۔ اسی بارے میں سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو پکارا کیونکہ مجھے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔
دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی نہ دی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں تیزی سے باہر گیا لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ یقیناً وہ اپنی بہن کے ساتھ گئی تھی، لیکن اسے ابھی تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسے کال ملا لی، لیکن اس کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی سالی کا حشر نشر کر دوں۔ میں نے تو یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم لوگ کہاں پر جا رہے ہو۔ اگر مجھے اس بارے میں پتا ہوتا تو میں خود وہاں پر چلا جاتا۔ ان دنوں شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ رات کے وقت آئے روز وارداتیں ہوتی تھیں، اور تو اور لڑکیوں کی عزت بھی یوں رات کے وقت محفوظ نہیں تھی۔ ایسے میں وہ دونوں تنہا اور دونوں ہی بہت کمزور تھی۔ میری بیوی تو دل کی بھی بہت زیادہ کمزور تھی۔ اگر اس کے ساتھ معمولی سا بھی حادثہ پیش آ جاتا تو وہ جلدی ہی ہمت چھوڑ دیتی اور ہفتوں ہفتوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اب میرے دل میں مختلف طرح کے وہم آ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ آخر کیسے ان کے بارے میں پتہ لگاؤں۔ ابھی میں اپنے گھر میں کھڑا انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک ہی مجھے باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے بہت سے لڑکوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دوبارہ سے گھبراہٹ سے بھر گیا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ گلی کے کونے پر مجھے 2 عورتیں کھڑی دکھائی دیں، جبکہ ان کے ساتھ ہی بہت سارے لڑکے بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک عورت بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی اور خود کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری عورت بے شرمی سے اپنا چہرہ ان کے سامنے کیے ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے انہیں پہچاننے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری بیوی اور میری سالی ہی ہے۔ اپنی بیوی کے گرد اتنے زیادہ مردوں کا جھمگٹا دیکھ کر میری غیرت دوبارہ سے سر اٹھانے لگی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا۔ اچانک ہی ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے شور مچا دیا۔ اس کا شور سن کر باقی لڑکے بھی وہاں سے بھاگے۔ اگر وہ وہاں پر رک جاتے تو میرا ارادہ انہیں قتل کر دینے کا تھا، لیکن وہ خوش قسمت نکلے جو میرے ہاتھ نہ آئے۔ میں جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میری بیوی تیزی سے میرے گلے آ کر لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں اسے تسلی دینے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، میری سالی بول اٹھی کہ وہ آوارہ لڑکے تھے اور ہمیں پریشان کر رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ دور سے بھی میں اپنی سالی کے چہرے پر پھیلے ہوئے اطمینان کو دیکھ سکتا تھا۔ بالکل بھی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ عورت پریشان ہو رہی ہے یا اسے اپنی عزت کی ذرا بھی فکر ہے، بلکہ وہ تو بے شرموں کی طرح منہ اٹھائے لڑکے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور بے شرمی سے ایک لڑکے کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ لیکن میں اس کے ساتھ بحث کر کے اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس سے پہلے میں اپنی سالی کو یہ بتانا نہیں بھولا کہ آج کے بعد اسے میری بیوی کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر پہنچا تو وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو وہ بہت ہی مشکل سے چل رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تسلی دیتا یا اسے سہارا دیتا، اس نے تیزی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بستر پر جا کر لیٹ گئے، جبکہ مجھے اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں چیک کر لے۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور سختی سے منع کر دیا۔ اس کا انداز مجھے بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر گئی تھی؟ تو میری یہ بات بھی وہ بہت عمدگی سے ٹال گئی
اور اپنی امی کا ذکر کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی صبح تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کا لہجہ کیوں اکھڑا اکھڑا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں میری سالی کا ہاتھ ہے۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی میرے گھر میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور اس کی یہ دلچسپی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد سے ہی ہمارے گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا تھا۔ نہ تو میری بیوی مجھے پہلے کی طرح کچھ بتاتی تھی، اور نہ ہی وہ پہلے کی طرح مجھ پر یقین کرتی تھی۔ میں بھی بہت ساری باتیں اپنے دل ہی دل میں دبا لیتا تھا، کیونکہ جب میری بیوی مجھ سے اس طرح کا سلوک کرتی تھی تو میرا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ اس سے کوئی بھی بات بتاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب کل سالی میرے گھر آئے گی تو اسے ہدایت کروں گا کہ آئندہ وہ اس طرف نہ آئے، اور نہ ہی میری بیوی سے زیادہ رابطہ رکھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری معصوم بیوی کا دماغ مزید خراب ہو۔ میں اپنی بیوی کی عادت کو اچھی طرح سے جاننا چاہتا تھا۔ اسے جو کوئی اور جو کچھ بھی کہتا تھا وہ اس بات پر لگ جاتی تھی۔ اپنا دماغ استعمال کرنے کی تو اس نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ اگلے دن میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گئی، کیونکہ میرا ارادہ اپنی بیوی سے بات کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتا، مجھے اندر سے اپنی سالی کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر رک گیا۔ ہمیشہ ہی جب میں یوں اچانک ہی گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا، تب مجھے ضرور ہی اپنی سالی کے منہ سے کچھ نہ کچھ نیا سننے کو ملتا تھا۔ آج بھی وہی سننے کے ارادے سے میں باہر ہی رک گیا۔ میری سالی میری بیوی کو دھمکی دے رہی تھی، اگر تم نے اپنا شوہر میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہارا راز تمہارے شوہر کو بتا دوں گی۔ سالی کی بات سن کر ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ گرے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا مجھ پر اس طرح کی نظر رکھ دی ہے۔ میں وہیں پر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیوی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن میری بیوی مسلسل اونچی آواز میں رو رہی تھی اور میری سالی کو کہہ رہی تھی، تم کس طرح کی بہن ہو جو خود ہی اپنی بہن کا گھر خراب کر رہی ہے؟ کم از کم تھوڑا سا لحاظ کر جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میرے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں تمہیں اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم اسے میرے حوالے کر دو، یعنی میں اس کے ساتھ اپنی عاشقی بھی پوری کروں اور تم اس میں اپنی ٹانگ بھی مت بڑھاؤ، اور اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتا ہے تو تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ فکر مت کرو، تمہیں میں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ میری بیوی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور کہنے لگی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ دو بہنوں کا نکاح کسی شخص کے ساتھ ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنی سالی کی جہالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ وہ دونوں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی کوئی بات سن چکا ہوں۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، جس کی آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے دوسری غصے بھری نظر اپنی سالی پر ڈالی، جو اس وقت مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظر یوں میرے اوپر گاڑی ہوئی تھی جیسے میں اس کی ملکیت ہوں۔ اس کا یہ انداز مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لڑکیوں کو کبھی بھی اتنا بے باک نہیں ہونا چاہیے جتنی بے باک میری سالی تھی۔ اسی وقت میں دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کہ اب میں اس کے ساتھ اپنی محبت کی جھوٹی کہانی شروع کروں گا اور اس سے وہ راز اگلواؤں گا جس کی وجہ سے یہ میری بیوی کو اتنا پریشان کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری سالی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، جو اس وقت چور نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ نظریں دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اب میری بیوی کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں اس کی ساری باتیں میں نے سن تو نہیں لی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور میں تمہیں کبھی بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچوں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑ کر جاؤں گا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ میرے گلے لگ گئی
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے ماضی میں کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، میں اپنی بیوی کو معاف کر دوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے اس کے گناہ کا پتہ چلے گا، اس دن میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے اسے بیچ راہ میں چھوڑ دوں گا۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، جب میری بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی مسلسل اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا موبائل سامنے میز پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا تمہیں کسی کی کال کا انتظار ہے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ سے اپنے ناخن دانتوں سے کترنے لگی۔ اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں تھی۔ میں اسے کئی بار اس چیز سے منع کر چکا تھا، لیکن جب وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوتی تھی تب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ حرکت کرنے لگتی تھی، اور ابھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے مسئلے سے گزر رہی ہے۔ مجھے حیرانگی تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتا رہی، کیونکہ اس کا کوئی بھی مسئلہ آج تک ایسا نہیں تھا جسے میں حل نہ کر سکا ہوں۔ اب وہ اپنی بہن کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اپنی سالی کو اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گا تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں خود ہی اس کا غلام بن جاؤں گا اور مجھے وہی سچی لگنیاں شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل بجا۔ وہ کسی چیل کی طرح موبائل پر جھپٹی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور غصہ بھی آنے لگا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے کسی سے بات کرنے کے لیے اتنا بے چین نہیں دیکھا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اس وقت لان میں چہل قدمی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کال پر بات بھی کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ خاموشی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسفن، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے اسفن نام سن کر میرا دماغ اور غصے سے کھولنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اس پہر مجھے کمرے میں چھوڑ کر وہ یوں ایک مرد سے باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنی بہن کا نام لیا اور کہنے لگی، اگر اس نے اپنے منہ سے ایک بھی بات کہہ دی تو میرا سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ اتنے میں آگے میں کچھ بھی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس لڑکے کی باتیں سنتی رہی اور پھر وہ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر کی فکر مت کرو۔ میرا شوہر مجھ پر بہت ہی یقین کرتا ہے اور وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی میرے پیچھے آ کر مجھے چیک نہیں کرے گا۔ بیوی کی یہ بات سن کر میں تیزی سے سائیڈ پر ہو کر چپ گیا، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بیوی میرے ناک کے نیچے ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلا رہی ہے، اور اب مجھے فوراً ہی اس بارے میں پتہ لگانا تھا، اور اس بارے میں مجھے صرف ایک ہی عورت بتا سکتی تھی، اور وہ اس کی اپنی ہی بہن تھی۔ رات بھر میں اس بارے میں سوچتا رہا اور وہ اسفن نام کسی ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن میں برس رہا تھا۔ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نام میں نے پہلے بہت بار سنا ہو، اور اس سے پہلے بھی 2-3 بار میں اپنی بیوی کے منہ سے یہ نام سن چکا تھا۔ وہ مجھے غلطی میں 2-3 بار اس نام سے پکار بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے معذرت کر لی اور مجھے کہنے لگی، دراصل میں آج دن میں ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ ناول میں یہ نام کئی بار پڑھا، جس کی وجہ سے یہ میری زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ تب اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اس کی معصومیت مجھے بہت پسند آئی تھی کہ اس کی معصومیت کے پیچھے اس کا ایک شیطان چہرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کی آخری بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو بتا رہی تھی کہ تم ان چیزوں کی فکر مت کرو، وہ چیزیں میں نے ایک محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی میری بہن کو پتہ نہیں لگ سکے گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں۔
جس کی میری بیوی اتنی زیادہ حفاظت کر رہی ہے، جس کو اس نے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اگلے دن میں نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ چیزیں مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ کمرے میں صرف میرا اور میری بیوی کا تھوڑا سا سامان موجود تھا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں، جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیوی بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے، یہ بہت جلد تمہیں اپنی اصلیت دکھا دے گی، تب تمہیں اس کی اصلیت جان کر بہت دکھ ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تم وہ دکھ نہ سہو تو میری بات مانو اور ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تب امی کی یہ بات میں نے ہنسی میں اڑا دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میری بیوی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی اور نہ ہی وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی جس سے مجھے دکھ ہو۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت یقین ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ بس میری طرف سے بے فکر ہو جائے۔ آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ وہ عورت میرے ساتھ ہے۔ میری بات سن کر پھیکے انداز میں امی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر تم خوش ہو تو مجھے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے تمہاری بیوی میں کچھ ایسا نظر آتا ہے جو اگر تم دیکھنا شروع کر دو تو تمہیں بھی شاید اس سے نفرت ہو جائے۔ اب میری امی مجھے پریشان کر رہی تھیں، اس وجہ سے میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کریں کیونکہ مجھے برا لگتا ہے۔ امی خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنی چاہت سے اس لڑکی کو تمہاری دلہن بنا کر لائی تھی، لیکن اس نے میری چاہ شادی کی دوسرے دن ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ مڑ کر انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اگر میں کبھی اپنی بیوی کا نام ان کے سامنے لیتا تو وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن لیتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میری امی کی طبیعت میری شادی کے بعد اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر روز انہیں کوئی نہ کوئی نیا درد ہونے لگتا تھا۔ پہلے ان کے گھٹنوں کا درد آرام نہیں آ رہا تھا، جب انہیں وہاں سے تھوڑا افاقہ ہوا تو ان کی کمر دکھنے لگی۔ امی کی دوائیوں کے چکر لگا لگا کر میں اب بری طرح سے تھک چکا تھا، لیکن امی کو کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ اکثر تو وہ ساری رات امی جاگتی رہتی اور درد کی وجہ سے روتی رہتی تھیں۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس دوران میری بیوی ہی تھی جو سب سے زیادہ امی کا خیال رکھ رہی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر امی ساری رات جاگتی رہتی، ان کے ساتھ میری بیوی بھی جاگتی تھی۔ جب میں نے ایک دن امی کو اس بارے میں بتایا تو امی میری بات پر کھل کر ہنسی۔ اس تکلیف میں بھی انہیں ہنستا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ پھر مجھے ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی کچھ کہنے کے قابل ہوئیں تو مجھے انہوں نے کہا، بیٹا اگر کوئی درد دے اور پھر اس کا مداوع کرے تو اس مداوے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور انہیں کہا کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ امی مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، تمہیں کبھی میری بات سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے مستقبل کی طرف دھیان دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی نظر رکھو۔ یوں سے تنہا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں بالکل بھی خبر نہیں کہ تمہاری بیوی کہاں سے آتی ہے اور کہاں پر جاتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں کہا، مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں جب بھی امی میری بیوی کا نام لیتی تھیں یا اس کے بارے میں کوئی بات کرتی تھیں، میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ شاید یہ میری اس کے لیے محبت ہی تھی جو میں اس کا ذکر سن کر اس قدر بے چین ہو جاتا تھا اور اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے بعد امی بستر سے لگ کر رہ گئیں۔ اب نہ تو وہ کوئی بات کر سکتی تھیں اور نہ ہی خود بستر سے اٹھ سکتی تھیں۔ ان کی بیماری کو شدید ہوتا دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے شہر کا کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا جو ماہر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی امی کو آرام نہیں آ رہا تھا اور پھر تھوڑے ہی مہینوں کے بعد امی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ میری امی کی اچانک وفات سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری امی کی عمر ابھی صرف 50 سال تھی اور 50 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا
میری شادی پر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ نہ صرف انہوں نے میری شادی کے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھے، بلکہ وہ مجھے بہت شوق سے کہہ رہی تھیں، جب تمہارے بچے ہوں گے تب تمہارے بچوں کو میں اپنی گود میں کھلایا پلایا کروں گی۔ لیکن میری امی میری اولاد کو دیکھے بغیر ہی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر اس وقت میری بیوی ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی سنبھل نہ پاتا۔ میری بیوی نے اس وقت مجھے سہارا دیا اور مجھے دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹایا، ورنہ میں تو بالکل ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم صرف تھوڑا ہی عرصہ وہاں پر رہے۔ اس کے بعد میری بیوی ضد کرنے لگی کہ اس نے اپنی ماں کے علاقے میں گھر لینا ہے، چونکہ میرا آفس بھی اسی راستے میں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے لیے یہ چیز آسان لگی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے رضامند ہوں تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی، اور اس کی اسی خوشی کو دیکھنے کے لیے میں کوئی بھی کام کرتا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا تھا، یا پھر اس کی ماں تھی، لیکن اس کی ماں سے بھی میری زیادہ نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ بہت عجیب سی عورت تھی۔ وہ زیادہ تر اکیلے رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ اس کے بارے میں امی نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم کوشش کیا کرو کہ اپنی ساس کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو اور نہ ہی اس سے زیادہ بات چیت کیا کرو۔ تب امی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس کی نظریں واقعی بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ وہ میری کسی بھی چیز پر نظر ڈالتی تھی تو وہ چیز یا تو خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ ٹوٹ جاتی۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات تھی، اپنی قیمتی گھڑی پہن کر اپنی ساس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ میں ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن ان کی نظر صرف اور صرف میری گھڑی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگیں، تمہاری یہ گھڑی میں لے لوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ گھڑی اتار کر ان کے حوالے کرتا، وہ مسکرا اٹھیں اور کہنے لگیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری گھڑی لے چکی ہوں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت ہی عجیب لگی۔ تب میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا، لیکن جب میں اس گھر سے باہر نکلا تو میری گھڑی خود بخود میرے ہاتھوں سے اتر کر زمین پر گر گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی ساس کی بات یاد آ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں طرح کے وہم جنم لینے لگے۔ میں مسلسل اپنی سوچوں کو جھٹک رہا تھا اور خود کو تسلی دے رہا تھا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل میری گھڑی کی عمر ہی اتنی تھی، اور اب میری بیوی کی عجیب و غریب حرکتیں اور اس کی بہن کی دھمکیاں، یہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں۔ رات کے وقت میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک ہی میری بیوی میرے پاس آئی۔ اس نے میری پسندیدہ چائے میرے سامنے رکھی اور کہنے لگی، آپ کام کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، اس لیے سوچا آپ کے لیے چائے بنا دوں۔ وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد میرے لیے چائے بنا رہی تھی، ورنہ شادی کے بعد وہ تقریباً ہر ہفتے بعد ہی میرے لیے میری پسندیدہ چائے بنا کر لاتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید میں اپنی بیوی پر کچھ زیادہ ہی شک کر رہا ہوں۔ مجھے اس پر اتنا زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اس کا یقین بھی کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے معذرت کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ہدایت کی کہ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتایا کرو، یوں لوگوں سے مدد کے لیے نہ کہا کرو۔ میرے ذہن میں وہ جو اسفند والی بات تھی، میں نے وہ بھی اسے کہہ دی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا اور وہ تیزی سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اسفند تو میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ دراصل اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی نے آپریشن کروا لیا۔ اس کے بارے میں صرف مجھے اور اسے ہی پتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں آپ کو پتہ لگے، کیونکہ اس طرح آپ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، میں تمہارے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا، اور پھر اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوسری طرف میں اپنے دل کی اچانک بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا دل ہر چیز تہس نہس کرنے پر تلا ہوا تھا، اور اب ایک دم سے میرا دل میری بیوی کے حق میں ہو گیا تھا۔ اب میں نے اپنی سالی سے بھی محبت سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اسے بار بار ایسے اشارے دیتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ اندازہ ہو کہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا ہوں، اور وہ بھی اب مجھ سے حد سے زیادہ فری ہونے لگی تھی۔
اب تو وہ اکثر ہی گھر کی زیادہ تر باتیں مجھے ہی بتاتی تھی۔ ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس دن میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی، وہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ جب اچانک ہی میری سالی مجھے کہنے لگی، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ کا جادو اتر گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کون سے جادو کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آنکھیں ایک عجیب سی چمک سے روشن ہوئیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، چلیں میں آج آپ کو آپ کی بیوی کی اصلیت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ویسے بھی آج وہ اپنے عاشق سے مل چکی ہوگی اور اپنا آپ اسے سونپ چکی ہوگی۔ آپ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ آپ کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں رکھیں جس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہوں۔ اس نے تیزی سے مجھے وہاں سے اٹھایا اور میرے کمرے میں بنی ہوئی واحد الماری کی طرف لے کر گئی۔ میں نے اس الماری کو 2 دن پہلے بھی چیک کیا تھا، لیکن اس میں مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی تھی۔ اس نے جلدی سے دراز کھولا اور وہ دراز مجھے دکھایا۔ اس دراز میں میری پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ دراز میں ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی جس میں میری ماں کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں بہت ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کو انجام تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت سے ایسے کاغذات پڑے ہوئے تھے جس پر میرے دستخط تھے اور وہ کاغذات زمینوں کے تھے۔ پھر میری نظر ایسی تصویروں پر پڑی جنہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس مرد کو میں پہلے نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس دن میرے گھر میری سالی کا پتہ کرنے آیا تھا اور اس کا نام ہی اسفند تھا۔ تب مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہوا کہ میری بیوی کا خاندان ایک بہت بڑا دھوکے باز خاندان تھا۔ اس کی ماں بھی جادوگرنی تھی اور لوگوں کے بیٹوں پر جادو کر کے انہیں اپنے قابو میں کر لیتے تھے۔ اس طرح سے وہ ان کے خاندان کو ختم کر دیتے اور پھر ان کی جائیدادیں اپنے نام کروا لیتے۔ میری سالی مجھے بہت جوش میں یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس سے محبت کا اظہار کر لیا ہے اور اب میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ وہ ریکارڈنگ میں نے اپنے ایک دوست کو بھیج دی۔ شام کے وقت پولیس میرے گھر آئی۔ میں نے خود اپنی بیوی کو ان کے حوالے کیا۔ ان میں سے ایک کانسٹیبل کہنے لگی، اس عورت کو تو ہم ایک لمبے عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ شکر ہے یہ عورت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اب اس کی بچت کی کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ جبکہ میری بیوی مجھ سے مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی۔ شاید میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا، لیکن میں ایک قاتلہ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس کی بہن اور ماں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی مجھے جو بھی میٹھا کھلاتی تھی اور جو بھی میٹھا پلاتی تھی وہ اس پر جادو کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ مجھے وہی ٹھیک لگتی تھی اور اپنی ماں کی باتیں مجھے زہر لگنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ایک عامل سے اپنا روحانی علاج کروایا اور پھر تنہا ہی زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔